السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر ویورز، آج ہم لیکچر اسلامیات کے ماڈل پیپر 2 کو 100 سوالات پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں، اگر آپ نے ایک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بڑے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں سوال نمبر 1 کی طرف۔ سوال نمبر 1، الجامع لاحکام القرآن کے مصنف کون ہیں؟ محمد بن احمد قرطبی۔ سوال نمبر 2، تفسیر فی ظلال القرآن کے مفسر سید قطب ہیں۔ تفسیر الدر المنصور فی التفسیر بالماثور کے مفسر کون ہیں؟ جلال الدین سیوطی۔ سوال نمبر 3، برصغیر میں پہلا فارسی زبان میں قرآن کا ترجمہ شاہ ولی اللہ کا ہے۔ مجموعی طور پر قرآن کا پہلا ترجمہ کس زبان میں ہے؟ لاطینی زبان میں۔ سوال نمبر 4، برصغیر میں قرآن کا پہلا لفظی اردو ترجمہ شاہ رفیع الدین کا ہے اور پہلا با محاورہ اردو ترجمہ کس کا ہے؟ شاہ عبد القادر کا۔ سوال نمبر 5، قرآن کی تفسیر ترجمان القرآن ابوالکلام آزاد نے لکھی۔ برصغیر میں سب سے پہلے فارسی میں قرآن کی تفسیر کس نے لکھی؟ مولانا عثمان خیر آبادی نے۔ سوال نمبر 6، قرآن کے نزول کا پہلا طریقہ وحی کہلاتا ہے۔ قرآنی تعلیمات کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طریقے سے وحی نازل ہوئی؟ وحی، کشف، رویا، تینوں طریقوں سے۔ سوال نمبر 7، وحی سے مراد الہام ہے۔ قرآن کے نزول کا وہ طریقہ جو کہ پردے کے پیچھے سے ہوا تھا کیا کہلاتا ہے؟ کشف، رویا، دونوں ہی۔ سوال نمبر 8، رویا سے مراد خواب دیکھنا، کشف سے کیا مراد ہے؟ بصارت، بینائی۔ سوال نمبر 9، وحی کی سب سے مشکل شکل گھنٹیوں کا بجنا اور فرشتے کی آواز کو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سننا ہے۔ وحی کی اعلیٰ شکل کون سی تھی؟ صحابی کی شکل میں فرشتہ کا آنا، یہ وحی کی سب سے اعلیٰ شکل تھی۔ سوال نمبر 10، وحی کی دو قسمیں، ایک وحی مطلوع اور دوسری کون سی ہے؟ وحی غیر مطلوع۔ سوال نمبر 11، تیسیر مصطلح الحدیث کے مؤلف کون ہیں؟ ڈاکٹر محمود الطحان۔ 12، سنت رسول کی عینی حیثیت اور تفہیم الحدیث ابوالعلا مودودی کی تصانیف ہیں۔ آپ بتائیں مسک الختام شرح بلوغ المرام کے شارح کون ہیں؟ سید صدیق حسن خان۔ 13، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ و ضعیفہ کے مصنف علامہ ناصر الدین البانی ہیں۔ نخبۃ الفکر کو کس کتاب کا خلاصہ کہا جاتا ہے؟ مقدمہ ابن الصلاح کا خلاصہ۔ سوال نمبر 14، تدریب الراوی کے مصنف علامہ سیوطی ہیں۔ المحدث الفاصل بین الراوی والوائی کس فن کی کتاب ہے؟ اصول حدیث کی۔ 15، سیاستہ اور ان کے مصنفین کے مصنف مولانا محمد عبدہ ہیں۔ العلماء کے مصنف کون ہیں؟ قاضی ایاز۔ 16، سنت کے لغوی معنی طریقہ اور راستہ ہے۔ حدیث کے لغوی معنی کیا ہے؟ گفتگو۔ 17، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ قرآن کے بعد دوسرا ماخذ شریعت کون سا ہے؟ حدیث۔ 18، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم ماننا ایمان کا تقاضا ہے۔ حدیث کی کتابت کس دور میں شروع ہوئی؟ عہد نبوی سے۔ 19، حدیث کے بغیر بہت سے قرآنی احکام پر عمل ناممکن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری بات کو سنے اور اسے آگے پہنچائے اللہ تعالیٰ اس کو خوش و خرم رکھے۔ سوال نمبر 20، حمام بن منبع حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں۔ صحیفہ صادقہ کس کا ہے؟ عبداللہ بن عمرو بن العاص کا۔ سوال نمبر 21، محاضرات فی مقارنۃ الادیان کے مصنف کون ہیں؟ ابو زہرہ۔ 22، یہودیت قرآن کی روشنی میں، عیسائیت قرآن کی روشنی میں، ابوالعلا مودودی کی کتابیں ہیں۔ بائبل قرآن اور سائنس کس کی کتاب ہے؟ مورس بکائے کی۔ 23، تورات کے 5 حصے ہیں۔ تالمود کس مذہب کا فقہی لٹریچر ہے؟ یہودیت کا۔ 24،
مدینہ سے یہود کے قبیلہ بنو قینقاع کو سب سے پہلے نکالا گیا۔ آپ بتائیں کس مذہب میں جبرائیل سے زیادہ میکائیل کو اہمیت دی جاتی ہے؟ یہودیت۔ 25 احکام عشرہ سے مراد 10 احکام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الواح کی شکل میں ملے۔ بتائیے حضرت موسیٰ مصر سے بھاگ کر کہاں گئے؟ مدین۔ 26 بائبل نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ ثابت کیا۔ بتائیے بنی اسرائیل صحرائے سینا میں کتنے سال سرگرداں رہے؟ 40 سال۔ 27 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی قیادت یوشع بن نون کو ملی۔ یہودیوں کے عبادت گاہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ سیناگوگ۔ 28 بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے مصر میں گئے۔ فلسطین میں دوبارہ کس کی قیادت میں داخل ہوئے؟ یوشع بن نون۔ 29 اسلام کے بعد سب سے نمایاں توحید کا تصور یہودی مذہب میں پایا جاتا ہے۔ فلسطین میں اسرائیلی ریاست کب قائم ہوئی؟ 14 مئی 1948 عیسوی کو۔ 30 کتاب دا جیوش اسٹیٹ میں تحریک صہیونیت کے بانی تھیوڈور ہرزل نے یہودی ریاست کا تصور پیش کیا۔ بتائیے یہودی تحریک کس صدی کی تحریک ہے؟ 19ویں۔ 31 تاریخ الرسل والملوک کس کی کتاب ہے؟ ابن جریر طبری کی۔ 32 کعب بن اشرف یہودی کو محمد بن مسلمہ نے قتل کیا۔ بتائیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کس سال ہجری میں ہوئی؟ 35 ہجری۔ 33 بیعت رضوان میں سب سے پہلے بیعت کرنے والے صحابی سنان بن ابی سنان ہیں۔ مسیلمہ کذاب کو کس خلیفہ راشد کے دور میں جہنم واصل کیا گیا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ 34 سیرت سرور عالم کتاب مودودی کی ہے۔ بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواننے کے لیے سب سے پہلے کس نے سیرت کا لفظ استعمال کیا؟ ابن اسحاق نے، لیکن مشہور ابن ہشام ہے۔ 35 سفر طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زید بن حارثہ تھے۔ بتائیے سید الشہداء کا لقب کس صحابی کو ملا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو۔ 36 انسان کامل کے مؤلف ڈاکٹر خالد علوی ہیں۔ بتائیے پہلی نماز جمعہ کس سن ہجری میں ادا کی گئی؟ 1 ہجری۔ 37 بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ بتائیے کس اموی خلیفہ کے دور میں سندھ اور اسپین فتح ہوئے؟ ولید بن عبد الملک۔ 38 حج کی 3 اقسام ہیں۔ بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنے حج کیے؟ 1۔ 39 مسلمانوں نے جنگ یمامہ مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی۔ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عائشہ کی عمر کتنے برس تھی؟ 18 سال۔ 40 غزوہ تبوک 9 ہجری کو پیش آیا۔ مسجد نبوی کی زمین کی قیمت کس صحابی نے ادا کی؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ 41 قصص النبیین کس کی کتاب ہے؟ سید ابو الحسن علی ندوی۔ 42 رباعی مزید فی ہے کہ ابواب کی تعداد 3 ہے۔ کون سا حرف فعل مضارع کے آخر حرف کو جزم دیتا ہے؟ لام۔ 43 امام سیبویہ کو امام النحو کہا جاتا ہے۔ بتائیے حجاج بن یوسف نے قرآن پر اعراب کب لگوائے؟ 43 ہجری۔ 44 قرآن پر اعراب ابو الاسود الدولی نے لگائے۔ بتائیے افعال ناقصہ کانا و اخواتها تعداد میں کتنے ہیں؟ 13۔ 45 عربی زبان میں 5 مشہور مفعول مفاعل خمسہ اسماء منصوب کہلاتے ہیں۔ بتائیے اسماء ظروف کی اقسام کون سی ہیں؟ ظرف زمان، ظرف مکان دونوں۔ 46 حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں۔ بتائیے عربی میں مفعول لاجلہ کی کتنی اقسام ہیں؟ 3۔ سوال نمبر 47 مضارع میں فعل حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے جاتے ہیں۔ بتائیے حروف عطین الف تے یہ نون کس کی علامت ہے؟ مضارع کی۔ سوال نمبر 48 عربی میں 2 یا 2 سے زیادہ کلموں کو مرکب کہتے ہیں۔ بتائیے مرکب کی کتنی اقسام ہیں؟ 2۔ سوال نمبر 49 عربی میں جس اسم کو دوسرے کی طرف منسوب کیا گیا ہو وہ مضاف کہلاتا ہے۔ بتائیے جس اسم کی اچھائی یا برائی بیان کی جا رہی ہو اس اسم کو کیا کہتے ہیں؟ موصوف۔
50 کسی کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ بتائیے جملہ اسمیہ کا وہ حصہ جس سے جملے کا آغاز ہو رہا ہو کیا کہلاتا ہے؟ مبتدا۔ 51 رسول الفقہ کس کی کتاب ہے؟ عبد الوہاب خلاف کی۔ 52 فقہ حنفی کے اولین مدون امام محمد بن حسن ہے۔ بتائیے حکم شرعی کی کتنی اقسام ہیں؟ حکم تکلیفی، حکم وضعی، دونوں۔ 53 فقہ اسلامی کا تاریخی پس منظر کے مصنف مولانا تقی امینی ہے۔ بتائیے مثال مرسلہ کس کے یہاں فقہی مصدر ہے؟ امام مالک کی۔ 54 حضرت نظام الدین ابو علی اصول الشاشی کے مؤلف ہیں۔ بتائیے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم میں استحقاق غنیمت کا ثبوت کس ناس سے ہے؟ عبارت الناس۔ 55 جس نکاح میں نکاح صحیح کی کوئی شرط مفقود ہو اسے فاسد کہا جاتا ہے۔ بتائیے الموافقات کے مؤلف امام شاطبی کا سن وفات کیا ہے؟ 790 ہجری۔ 56 کتاب العلوم کے مصنف امام شافعی ہیں۔ بتائیے نیل الاوطار کے مؤلف کون ہیں؟ امام شوکانی۔ 57 امام محمد بن ادریس کی تاریخ وفات 204 ہجری ہے۔ بتائیے استحسان جو شریعت کے چوتھے ماخذ کی ایک قسم ہے کس فقہی مسلک کی روح سے شریعت کا ضمنی ماخذ ہے؟ فقہ حنفی۔ 58 ملا محب اللہ بہاری برصغیر کے ایک مشہور اصولی تھے۔ ان کے اصول فقہ پر ایک مستند کتاب ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کتاب مسلم الثبوت کو پڑھنے سے دانتوں میں پسینہ آ جاتا ہے۔ بتائیے لفظ جس معنی کو بتلانے کے لیے لایا گیا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ عبارت الناس۔ سوال نمبر 59 کسی شرعی دلیل کے ذریعہ کسی حکم شرعی کو رفع کر کے اس کے قائم مقام دوسرا حکم شرعی مقرر کرنا نسخ کہلاتا ہے۔ بتائیے ناصر السنہ کس امام کا لقب ہے؟ امام شافعی۔ 60 تکلیف کا کم ہونا قلت تکلیف کہلاتا ہے۔ بتائیے فقہ اسلامی کو تاریخی اعتبار سے کتنے ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے؟ 6۔ 61 ابن تیمیہ 8ویں صدی ہجری کے عالم ہے۔ آپ بتائیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کل عمر کتنی تھی؟ 137 سال۔ 62 ولی محمد کی سیرت کی کتاب جس میں نکتے نہیں ہادی عالم ہے۔ آپ بتائیے مسجد اقصی کس نے بنائی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ 63 دعوت دین اور اس کا طریقہ کار کس کی کتاب ہے؟ امین حسن اصلاحی کی۔ 64 خلافت و ملوکیت کے مصنف مولانا مودودی ہیں۔ امین الامت کس صحابی کا لقب ہے؟ عبیدہ بن جراح کا۔ 65 نورسی تحریک کے بانی بدیع الزمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ ایران خسرو پرویز کی طرف کس صحابی کو سفیر بنا کر بھیجا؟ عبداللہ بن حذافہ۔ 66 درخت پر لگے پھلوں کو بیچنا بیع مزابنہ کہلاتا۔ آپ بتائیں 2 یا 2 سے زیادہ افراد سرمایہ بھی لگائیں اور مل کر کام بھی کریں اسے کیا کہتے ہیں؟ مشارکت۔ سوال نمبر 67 کتاب الاموال کے مصنف کون ہے؟ ابو عبید القاسم۔ سوال نمبر 68 اسلامی ریاست میں غربت کی وجہ سے امیروں پر ایمرجنسی ٹیکس لگائے جاتے ہیں ان کو ضرائب کہتے ہیں۔ آپ بتائیں پاکستان میں زکوٰۃ کا نظام کب جاری ہوا؟ 1980 عیسوی کو۔ 69 زکوٰۃ 1 سال کے بعد واجب ہوتی ہے۔ آپ بتائیں لفظ زکوٰۃ قرآن میں کتنی دفعہ آیا؟ 82۔ 70 8 مصارف زکوٰۃ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں بیان ہوئے۔ کون سا اسلامی رکن جو غریبوں پر فرض نہیں؟ زکوٰۃ۔ 71 الفلاحۃ النبویہ کے مصنف ابن وحشیہ ہے۔ بتائیے بائبل قرآن و سائنس کے مصنف کون ہے؟ مورس بکوائے۔ 72 تاریخ الفکر العربی کس کی کتاب ہے؟ عمر فاروق۔ 73 بغداد میں بیت الحکمہ کا ادارہ خلیفہ ہارون نے قائم کروایا۔ یہ کتب خانہ دارت ترجمہ تھا۔ آپ بتائیں تھرمامیٹر کا موجد کون ہے؟ ابو علی سینا۔ 74 مسلم سائنسدان البرونی نے زمین کا قطر معلوم کیا۔ ٹیکہ لگانے کے لیے سرنج اور زخم کو سینے کے لیے دھاگا سب سے پہلے کس نے متعارف کروایا؟ زہراوی نے۔ سوال نمبر 75 کیمیا کا بانی انہیں بھی بابا کیمیا بھی کہا جاتا ہے جابر بن حیان ہے۔ آپ بتائیں آلات جراحی کا صنعتی مرکز پاکستان کا کون سا شہر ہے؟ سیالکوٹ۔ 76 فلسفے کے بنیادی مسائل کس کی کتاب ہے؟ کیسر الاسلام۔ 77 کامتے نے کہا فلسفہ ام العلوم ہے۔ فلسفہ تمام حکیماتی علوم کا مجموعہ ہے، یہ کس نے کہا؟ پالسن نے۔ 78 کانٹ نے کہا
فلسفہ ادراک و تعقل کے اعتقاد کا علم ہے. فلسفہ علم کی حکمت ہے. یہ کس نے کہا؟ نیٹشے نے. 79. مسائل رویہ منہاج سرگرمی نتائج اثرات کس کے 6 اہم پہلو ہیں؟ فلسفہ کے. 80. منطق استدلال کا علم ہے. یونانی لفظ لوگاس سے کون سی اصطلاح اخذ کی گئی؟ منطق. 81. قرآن ماضی حال اور مستقبل میں کس کی کتاب ہے؟ سید مشتاق علی. 82. سعودی عرب کی کل آمدنی کا 90% تیل سے حاصل ہوتا ہے. آپ بتائیں دنیا میں تیل کا سب سے بڑا ذخیرہ کسے سمجھا جاتا ہے؟ گوار کو. 83. افغانستان وسطی ایشیا میں واقع ہے. افغانستان کا دارالحکومت کون سا ہے؟ کابل. 84. سعودی عرب کے بعد ایران کا نمبر آتا ہے جو اپنی قومی آمدنی کا 86% تیل سے حاصل کرتا ہے. ایران کے بعد کس کا نمبر آتا ہے جو اپنی آمدنی کا 95% تیل سے حاصل کرتا ہے؟ کویت کا. 85. لیبیا کا تیل کی پیداوار میں چوتھا نمبر ہے. یہ اپنی آمدنی کا کتنے فیصد تیل سے حاصل کرتا ہے؟ 95%. 86. الاحکام السلطانیہ کس کی کتاب ہے؟ الماوردی. 87. سیاسیات کیا ہے؟ فلسفہ، فن اور علم، یہ تینوں. المنقذ من الضلال کس کی کتاب ہے؟ امام غزالی کی. سوال نمبر 89. اچھے اور نیک اخلاق کو فضائل اور برے اخلاق کو کیا کہتے ہیں؟ رذائل. 90. الشبہات حول الاسلام اسلام اور جدید ذہن کے شبہات کس کی کتاب ہے؟ سید قطب. 91. غیر مشرقی لوگوں کا مشرقی زبانوں، تہذیب، مذہب کے مطالعہ میں مشغول ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ اشتراک. 92. اسلامی ملک کرغزستان کے دارالحکومت کا نام بشکیک ہے. اسلامی ملک البانیہ کس براعظم میں واقع ہے؟ یورپ. سوال نمبر 93. 28 مئی 1998 عیسوی کو پاکستان نے چاگی کے مقام پر ایٹمی دھماکے کیے. آپ بتائیں دوشنبے کس اسلامی ملک کا دارالحکومت ہے؟ تاجکستان. سوال نمبر 94. متحدہ عرب امارات کی سرکاری زبان عربی ہے. آپ بتائیں پورٹ سعید بندرگاہ کس ملک کی ہے؟ مصر. 95. مالدیپ اسلامی ممالک میں آبادی اور رقبے کے لحاظ سے سب سے چھوٹا ملک ہے. آپ بتائیں وہ کون سا ملک ہے جس کے کل رقبہ کا 80% علاقہ صحرائے سہارا پر مشتمل ہے؟ الجیریا. سوال نمبر 96. بحرین کی آبادی 100% مسلمان ہے. آپ بتائیں بنگلہ دیش کی کرنسی کا نام کیا ہے؟ ٹکا. سوال نمبر 97. اسلامی ملک گیمبیا براعظم افریقہ میں واقع ہے. اسلامی ملک سینیگال کی سرکاری زبان کون سی ہے؟ فرانسیسی. 98. اسلامی ملک ازبکستان کی کرنسی کا نام سام ہے. آپ بتائیں اسلامی ملک جبوتی کس براعظم میں واقع ہے؟ افریقہ. سوال نمبر 99. اسلامی ملک اردن کی قومی زبان عربی ہے. آپ بتائیں خراسان کس ملک کے صوبے کا نام ہے؟ ایران. سوال نمبر 100. رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان ہے. آپ بتائیں اسلامی ملک بوسنیا نے کب آزادی حاصل کی؟ 21 نومبر 1995 عیسوی کو. ڈیئر ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. اور ایک ہی چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.